اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. سابقہ دروس میں اور آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی، اور مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بستی والے تھے اور بڑے امن میں، اطمینان میں، سکون میں زندگی بسر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بجائے کفر کیا. اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بجائے شرک کیا. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لانے کے بجائے تکذیب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تو عذاب دنیا میں دیا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ امن کے بجائے ان پہ خوف مسلط ہو گیا اور رزق کے بجائے ان پر فاقہ مسلط کر دیا گیا. اور وہ ایسا مسلط کیا گیا کہ جیسے لباس بندے کو ہر طرف سے گھیر لیتا، اسی طرح خوف اور بھوک نے ان کو ہر طرف سے گھیر. اور یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی کا بدلہ دیا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ قطعاً ظلم نہیں فرماتے. اللہ کی ذات نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، منزہ ہیں، اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. لیکن جب بندے اپنے اوپر خود ظلم فرمائے تو پھر ان کی اپنی مرضی اور مقدر ہے. اس لیے فرمایا بما کانوا یصنعون. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے، ان کی جنس میں سے، ان کے قبیلہ قریش میں سے، ان کے بطن بنو ہاشم میں سے حضرت محمد رسول اللہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ نے ہمیں ایسا اعزاز بخشا ہے. آپ دیکھیں نا کسی دنیا میں آج بھی کسی کے قبیلے میں کوئی آدمی وزیر اعظم بن جائے تو لوگ کتنے ناز کرتے ہیں. کوئی گورنر بن جائے، کوئی صدر بن جائے، لیکن جس کو اللہ امام الانبیاء بنائے تو اس خاندان کو کتنا اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا. لیکن فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. انہوں نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلایا. جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا.
اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بستی کی مثال بیان کی ہے اس سے مراد مکے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے سرزمین مکہ کو ایک عزت بخشی، عظمت بخشی، حرمت بخشی۔ اللہ نے اپنا کعبہ جو مرکز ہدایت ہے وہ اسی سرزمین پہ بنایا۔ اللہ نے اس مقام کو حرم قرار دے کے امن والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمزم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے بندوں کو مناسک حج کے لیے اسی گھر میں آنے کا پابند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرجع للناس اور مرکز ہدایت اور ہدی للعالمین کا شرف بخشا، اور یہاں اللہ نے اپنا نبی رحمت للعالمین بخشا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی نعمتیں جب اس اپنے ملک میں نہ ملے یہاں پہنچ جاتی ہیں، وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ لیکن جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ایک عذاب تو ان پہ دنیا میں آیا کہ اللہ نے قحط مسلط کر دی مکے والوں پر کہ 7 سال کے لیے بارشیں بند، کوئی غلہ بند، تمام ارزاق بند۔ اس مقام پہ آ گئے کہ چھوٹے چھوٹے چمڑے کے ٹکڑے جو ہیں وہ ابال کے پانی میں پیتے تھے کہ کچھ سانس لینے کی توفیق ہو جائے۔ اور آخرت کا جو عذاب دائم ہے وہ تو الگ ہے۔ تو اس میں ہمیں سبق ملا کہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اگر اللہ کے نعمتوں پر شکر کرے تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے تو پھر إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال بنایا ہے، پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، کھاؤ، کوئی بنا نہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم راہب بن جاؤ، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم دنیا کی نعمتوں سے تمتع حاصل نہ کرو، بلکہ اسلام تو سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اسلام تو اتنا جامع مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ ایک آدمی تاجر ہے لیکن سچی تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت والا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں ہم اس کے درجے کو انبیاء علیہم السلام کے قریب رکھیں گے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ حکم دیتا کہ دنیا میں رہو لیکن اسلام کے مطابق، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اسلام کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی چیزوں اور رزق سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اور ساتھ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی ہی عبادت کرنے والے۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں کبھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی کہتے ہیں وہ حرام ہے، بلکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو حرام کیا ہے کہ جو جانور میتا ہے خود مر جائے، اب الدم یعنی جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں حرام ہیں۔
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی آدمی مضطر ہو جائے جان بچانے کے لیے ان محرمات سے کوئی چیز کھائے لیکن حد سے نہ نکلے، جان بچانے کے لیے کھائے تو اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ مہربان۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دو کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یہ جو کچھ تم اپنے زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، خود حلال کرتے ہو خود حرام کرتے ہو اور پھر اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ایسا نہیں کہا، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ دنیا میں چند دن اچھے گزر جائیں؟ اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگانی تو معمولی سا نفع ہے، کتنا کھا لو گے، 50 سال 100 سال، پھر تو قبر کی مٹی ہی ہے۔ اور آگے آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں عذاب ہوگا، عذاب دردناک۔ پھر میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ یہودیوں پہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے تو پھر اللہ نے بھی ان کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، یہودیوں پہ جو حرام کیا گیا جس کا ذکر ہم پہلے سورۃ البقرہ میں کر چکے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اس لیے ہم نے ان کو سزا دی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم تو ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے۔ اللہ تو نہیں فرماتے کسی کو شرک کرو، اللہ تو نہیں فرماتے کسی کو کفر کرو، اللہ تو نہیں فرماتے کسی کو کہ گناہوں میں زندگی گزارو۔ اللہ نے تو 1,24,000 پیغمبر بھیجا، اللہ نے 123 کتابیں بھیجی، اللہ نے تمہیں عقل جیسی نعمت سے نوازا، اللہ نے تمہیں ہوا سے خمس عطا فرمائے، اللہ نے تمہیں بصر عطا فرمایا اور بصیرت قلبی سے نوازا تاکہ تم حق اور باطل میں تمییز کرو، حلال اور حرام میں فرق کرو، انبیاء کی صداقت اور شیطانی گروہوں کی ضلالت میں فرق کرو، صراط مستقیم پہ آؤ، حزب الرحمن میں آؤ، حزب الشیطان میں نہ آؤ۔ لیکن جب تم نے اللہ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا، پیغمبروں کی دعوت کو بھی چھوڑ دیا، تم نے شیطان کی پیروی کی تو پھر تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں میرے اللہ کی رحمت فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، میرے محبوب جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ اب بھی ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی ساری شرک میں گزر جائے، ایک آدمی کی ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، لیکن اللہ کے دروازے پہ گر جائے، گڑ گڑائے اور دعا کرے اور توبہ کرے تو اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور صرف گناہ معاف نہیں کرتے، مٹا دیے جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا گناہ سے سچی توبہ کرنے والا کا حال یہ ہوتا ہے جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس لعین نے، شیطان رجیم نے، جب اللہ نے اس کو اپنے رحمتوں سے ٹھکرا دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون کا آسمانوں سے اور جنت سے اخراج کا حکم فرما دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا تجھ پہ میری پھٹکار ہے، لعنت ہے قیامت تک۔ تو اب اس بدبخت نے کہا کہ میرا اللہ، آپ نے مجھے ملعون کر دیا، مرجوم کر دیا، مردود بنا دیا ہے، لیکن میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، میرے اللہ پر یہ تیرے بندے جو ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ کفر والی ہوگی، شکر والی نہیں ہوگی۔ اور ایک جگہ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، یا اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ او ملعون فبعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں بھی ان کو بخش دوں گا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ آج جتنا شیطان لعین ذلیل ہے، خوار ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ آج اس نے سر میں مٹی ڈالے ہوئے ماتم کر رہا ہے اور اتنا ذلیل ہے، اتنا خوار ہے، اتنا برے حال میں ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وہ چیختا ہے اور مٹی ڈالتا ہے، سر پہ ماتم کرتا ہے کہ مولا سارے بندوں کو میں نے گمراہ کیا، سارا سال میں نے گناہ کرا ہے، ایک منٹ کے لیے میدان میں ہے تو نے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ سارے پاک صاف ہو کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب حج کرنے کے بعد، عرفات سے آنے کے بعد، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد، رمی جمرۃ العقبہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، بال کٹانے کے بعد، غسل کر کے کپڑے پہن کے طواف زیارت کے لیے آتا ہے اور اللہ کے گھر کا جب طواف شروع کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ حاجی مبارک ہو، آج تم پاک ہو کے خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہو، آج تم اس حال میں طواف کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تیرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ بندے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اگر انہوں نے جہالت میں برے کام کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور صرف زبانی کلامی توبہ نہ ہو کہ میری توبہ نہ اصلح اور دلیل ہو کہ اصلاح ہو جائے، اگر بے نمازی ہے توبہ کرے تو نمازی بن جائے، اگر جھوٹ بولنے والا ہے اور جھوٹ سے توبہ کرے تو پھر کبھی جھوٹ نہ بولے، اگر شرابی ہے توبہ کرے تو پھر نشے کے قریب نہ جائے، اگر زانی اور لوٹی ہے توبہ کرے تو پھر گناہوں کے قریب نہ جائے۔ فرمایا جب یہ توبہ کرے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ حالانکہ یہاں لفظ ایک ہی کافی تھا کہ تیرا رب بخشنے والا ہے، لیکن غفور کے ساتھ رحیم کی صفت بھی آئی کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ تو بخش دوں گا، صرف بخش نہیں دوں گا بلکہ جنت میں بھی درجات عالیہ دوں گا، کیونکہ میری صفت جو ہے وہ رحیم ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ان واقعات کے بعد آج جو ہم نے آیت مبارک تلاوت کی ہے، جو ہمارا آج کا سبق ہے، الحمدللہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان ابراہیم کان امتا، یاد رکھو امت کا معنی ہوتا ہے قوم، امت کا معنی ہوتا ہے جماعت، امت کا معنی ہوتا ہے فوج، لیکن اسی طرح عربی میں امت کا معنی ہوتا ہے مقتدا، یعنی ابراہیم ایسے شان والے ہیں کہ گویا ایک فی ذات ہی امت ہے، یعنی وہ اکیلے ہونے کے بعد گویا امت کے قائم مقام ہے۔ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مقتدا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے آپ کو ایسی شان سے نوازا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگے حضرت آگے مقدم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جو گھر بنایا ہے تو اس کے بعد جو پہلا حکم ہے وہ یہی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بناؤ اور میرے گھر کو طواف والوں کے لیے پاک کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام عبادات نافلہ میں مثلا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی اشراق پڑھتا ہے، ایک آدمی ضحیٰ پڑھتا ہے، تو ان علماء نے لکھا ہے کہ سرزمین حرم میں تمام عبادات نفلی میں سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کہ تمہیں اللہ جتنا توفیق دے طواف کیا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو تم ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، خیرات تم ہر ملک میں کر سکتے ہو، صدقات تم ہر ملک میں دے سکتے ہو، تہجد اور اشراق بھی ہر ملک میں پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف جو ہے وہ پوری کائنات میں صرف اللہ کے کعبے کے لیے ہے، نہ تو طواف کسی زندہ انسان کے لیے ہے، نہ طواف کسی قبر کے لیے ہے، نہ کسی مردہ کے لیے ہے، نہ کسی روضے کے لیے ہے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف کعبۃ اللہ کے لیے ہے، تو اس لیے طواف والوں کا حق جو ہے مقدم ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور طواف والے ہمارے آگے گزر رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد مطاف کو چھوڑ دیں تاکہ ہم طواف والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، کہ یوں فرض کا سلام پھرے فوراً ہٹ جائیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سنتیں پڑھنے کے لیے مسجد کے جو ستون ہیں ان کے پیچھے جا کے سنتیں پڑھتے تھے، تاکہ ایک تو ہمارے آگے کوئی آدمی نہ گزرے اور دوسرا ہم بھی سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم ایک اکیلا شخص جو ہے وہ امت ہے، اکیلا ہی وہ جماعت ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ امتن کا معنی وہ مقتدا ہے، کہ اللہ نے اس کو ایسی شان بخشی ہے کہ تمام ملتیں اس کو مانتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہودی ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم سے ہیں، آپ دیکھیں کہ عیسائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم سے ہیں، آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم سے ہیں، یعنی سب کو یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم کے دین پہ ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہم ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتا دیں یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کو دین نصرانیت پہ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے،
ابراہیم علیہ السلام کی دین کو اگر سمجھنا ہے تو پھر میرے محمد مدنی کو دیکھ لو کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ملت ابراہیم سے. اور یہ بات بھی کھلی ہے کہ اب دیکھیں کہ مکے والوں نے تو اللہ کے گھر میں 360 بت رکھا ہوا ہے. مکے والوں نے تو اپنے خداؤں کو صفا پہ اور مروہ پہ سجایا ہوا ہے. یعنی یہ بتوں کی عبادت کرنے والے اور ابراہیم بتوں کے توڑنے والا، تو کیسے تم ابراہیم کے طریقے پہ ہو؟ اسی لیے ایک دفعہ میرے آقا جب اللہ نے فتح عطا فرما دی اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہوا ہے اور وہ بھی کعبہ شریف کے اندر ان کا اسٹیچو جو ہے وہ موجود ہے. تو حضور غصے میں آئے، فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، اللہ مشرکین پہ لعنت کرے، اللہ مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے کہ ان ظالموں نے ابراہیم کا بھی بت بنا دیا. وہ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے بتوں کا خاتمہ کر دیا اور جو ہر امتحان میں پورا اترا. اللہ کی توحید کے لیے قوم سے ٹکرانا پڑا، اللہ کی توحید کے لیے وقت کے بادشاہوں سے ٹکرانا پڑا، اللہ کے احکام کے لیے بیوی بچوں کو جنگلات میں چھوڑنا پڑا، اللہ کی توحید کی آزمائش میں آگ میں ڈالے گئے، اللہ کی توحید اور حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم ملا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم ہم نے ان کو ابراہیم کو کہا کہ تم نے پورا کر دکھایا خواب. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. قانت یاد رکھو، قنوت، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے بندگی کرنے والا. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے القانتین والقانتات، اسی طرح آپ فطر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا القنوت. تو اس لیے قانتین اللہ نے فرمایا وہ تو میری بندگی کرنے والا. قانتا للہ حنیفا. حنیفن کا معنی ہوتا ہے سب سے منہ موڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑنے والا، یعنی سب سے تعلق توڑ کے اللہ کی ذات سے جوڑنے والا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور ابراہیم ہرگز نہیں تھا شرک کرنے والوں میں، وہ تو شرک کے مٹانے والا، وہ تو حتیٰ کہ اپنے باپ سے مناظرہ فرمانے والے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ بتوں کی عبادت میں ہے تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ابا کو بھی للکارا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ ابا جان تم ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے، کوئی تکے کا فائدہ بھی نہ کر سکے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور فرمایا کہ میرا ابراہیم شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے والے. وہ ابراہیم کیسی تھی؟ فرمایا اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، ثم اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے، اللہ نے ان کو اپنی خلیل اللہ بنانے کے لیے چن لیا اور پھر اس کو صراط مستقیم پہ جما دیا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی دی کہ ساری کائنات ابراہیم 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 کا نام لیتی ہے. اور سب سے افضل نبی، سب سے اعلیٰ پیغمبر، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ابراہیم کی اولاد میں بھیجا.
اور آج بھی دیکھو کہ امت محمد مصطفیٰ قیامت تک جب تک نماز پڑھے گی جہاں محمد مدنی پہ درود بھیجے گی ابراہیم پہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیرے نام کو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ اللہ نے ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا، اس لیے میرے محبوب سرکار دو جہاں فرماتے تھے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کتنی بڑی شان ہے کہ ابراہیم بھی پیغمبر، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق بھی پیغمبر، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغمبر، اور پھر جتنے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل، اللہ نے ان کی نسل میں، ان کے نسب میں، ان کے خاندان میں نبی تو ایک بھیجا لیکن سارے نبیوں سے باقی لے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء اگر موتی ہیں تو میرا مدنی سر یتیم ہے، تمام انبیاء اگر موتی ہیں تو چمکنے والا سورج محمد مصطفیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب کا سردار ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو جمال دیے ہیں کہ میں جب 7ویں آسمان پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے گھر کے باہر بھی طواف ہو رہا ہے، اور اس گھر کی طرف پشت کر کے ایک خوبصورت بزرگ بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا جن کی سینے مبارک تک داڑھی مبارک ہے، اور آپ نے فرمایا صحابہ میں اس کا جمال کیسے بیان کروں، اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ان کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے اتنی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شکل ایسے تھی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو حضور کے دادا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے سیدنا ابراہیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ من ھذا، جبریل مجھے یہ بتاؤ یہ بندہ کون ہے، یہ مکان کیا ہے جس کے باہر پھر رہے ہیں؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ یہ کعبہ ہے، بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان میں ہے۔ جیسے اللہ نے بندوں کے لیے زمین پہ کعبہ رکھا ہے، ملائکہ کے لیے آسمانوں میں کعبہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ اس کعبے کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کعبے کا حکم جو ہے 7 آسمانوں تک ہے اور نیچے 7 زمینوں تک ہے۔ اگر ہم ہوائی جہاز پہ بھی ہوں، اگر ہم 40,000 فٹ 40,000 قدم کی بلندی پہ ہوں تو لٹک کے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کعبے کا حکم آسمانوں تک ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ اس نے کہا ابوک ابراہیم۔ جبریل نے کہا محمد مصطفیٰ یہ تو آپ کے ابا ابراہیم ہیں، ان کو جا کے سلام کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جا کے سلام کیا تو حضرت نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم وہاں بھی بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو چونکہ اس کعبے کے بنانے والا معمار بنایا ہے، اسی نسبت سے اللہ نے آسمانوں والے کعبے کے ساتھ بھی ابراہیم کو بٹھایا ہے، تاکہ اس کعبے کا بھی وہ معمار ہے، گویا اس کعبے کا بھی وہ وارث ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم نے شکر کیا، کیا مانا ہر نعمت پہ شکر کیا، اللہ نے جو آزمائش ڈالی پورے اتر۔ شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا۔ اجتباہ وہدا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے صراط مستقیم پہ ہدایت کی۔
دعا کرو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ ہدایت کریں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ارزقنا الاستقامہ، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر ایامنا خیرہا، اللہ ہمارے آخری دن اور آخری عمل اچھے کر دے، اور جب تیرے پاس جانے کا وقت آئے تو زبان پہ جاری کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بدلا دیا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پھر بڑی شان دیکھو ابراہیم کی، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ دیکھ اور شان ابراہیم دیکھ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرا مدنی آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں، لیکن یاد رکھو میرا مدنی تو سب سے افضل ہے۔ تو پیروی صاحب کا کیا معنی؟ چونکہ ابراہیم پہلے گزر چکے ہیں اور تمام انبیاء کا دین ایک ہے، تمام انبیاء کے دین کے اصول ایک ہیں، تمام توحید، نبوت اور قیامت کے مسائل ایک ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی اسی طریقے پہ چلیں، اور میرے مدنی جیسی ابراہیم پہ آزمائشیں آئیں، ابراہیم کو بچے چھوڑنے پڑے، میرا محمد تجھے بھی فاطمہ اور بیٹیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ حضور نے بھی اپنے بچوں کو مکے میں چھوڑا اور ہجرت مدینے فرما گئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں ایسی تکلیفیں دی گئیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، اور جیسے ابراہیم نے بت توڑے، میرا مدنی آپ بھی اللہ کے کعبے میں بت توڑیں گے، اور جس طرح میرے مدنی حضرت ابراہیم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، آگ میں سے گزرے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی دشمنوں کی جلائی ہوئی آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کو ہم حکم دیتے ہیں اسی کی ملت پہ طریقے پہ چلیں، اور کافروں کو بتا دیں کہ میرا ابراہیم مشرکین میں نہیں بلکہ وہ تو موحدین میں ہیں، اور وہ تو ابو الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ابراہیم بت شکن ہے، ابراہیم بتوں کو توڑنے والا ہے، جیسا میرا مدنی نے حکم دیا اور کعبے میں داخل ہو کے بتوں کو مٹایا، اور اپنی زبان پہ جاری تھی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور میرے مدینے بی بی مریم کی تصویر جو کعبے میں بنی اس کو مٹایا، حضرت ابراہیم کی جو تصویریں تھیں ان کو مٹایا۔ اس لیے محمد مدنی نے سبق دیا کہ مومن تصویروں کا پجاری نہیں ہوتا، مومن کسی مجسمے کا پجاری نہیں ہوتا، ایمان والا کسی قبر کا پجاری نہیں ہوتا، ایمان والا کسی زندہ مردہ انسان کا، فرشتوں کا پجاری نہیں ہوتا۔ مسلمان صرف عبادت کرتا ہے تو اللہ کی، اور اسی وعدے کو روزانہ دہراتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس وعدے کے بعد مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ آپ نے اپنے ایک دن پہلے کے درس میں فرمایا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے۔ یہ میں نے نہیں فرمایا میرا بھائی، میرا فرمانا تو کچھ بھی نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
عورتیں اپنے گھر میں رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح بن سنور کے میک اپ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ میرے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے کپڑا جو ہے چہرے کے سر کے اوپر سے گھونگھٹ کی طرح کھینچ لیں تاکہ ان کے چہروں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک ہوتا ہے بحث برائے بحث، ایک ہوتی ہے ضد، اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں، کہ ایک ہوتا ہے نا جی آپ نے بات کرنی ہے میں نے بات کرنی، آپ نے سوال کیا میں نے سوال کیا، نہ سمجھنا آپ چاہتے ہیں نہ سمجھانا میں چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ رکھیں، کیا معنی ہے؟ یعنی پہلے تو ہو لیکن حالت احرام میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کا حکم ہے کہ احرام میں اس کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، مانا بغیر احرام کے تو چہرے پہ کپڑا ہو، صرف احرام میں چہرے پہ کپڑا، اور اگر پہلے ہی ضروری نہیں تو پھر احرام میں کھولنے کا کیا مطلب؟ اس کا معنی ہے کہ پہلے تو چہرے پہ پردہ ضروری تھا، صرف احرام کی حالت میں اس کو چہرے پہ پردہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حج ہے، عمرہ ہے، کعبہ ہے، حرم ہے، کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس وقت بھی بری نظر ڈالے گا؟ اس کے باوجود بھی پھر اللہ نے ہدایت کی اور حضور پاک کی بیویوں نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ وہ فرماتی ہے کہ جب ہم حج پہ آتے یا عمرے پہ آتے اور ہم نے احرام باندھا ہوا ہوتا، کن اذا ھذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ اگر لوگ مرد قریب آتے تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے، اور اگر مرد قریب نہ ہوتے تو پھر ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے۔ تو یہ چہرے کا پردہ جو ہے میرا عزیز یہ قرآن میں ہے، چہرے کا پردہ جو ہے یہ حدیث مبارک میں ہے، چہرے کا پردہ جو ہے وہ امہات المؤمنین میں ہے، چہرے کا پردہ جو ہے وہ صحابیات و تابعیات و قانتات میں ہے، اور اللہ پاک آپ کو بھی ہماری بیٹیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک یعنی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ پردے کی ضرورت جو ہے کیوں؟ تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں، لوگ فتنے سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ تو چہرے میں ہوتا ہے، وہ پشت میں یا ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا۔ آدمی جب بھی گمراہ ہوتا ہے تو چہرے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے عرب میں ایک مثال ہے کہ اول النظر، کہ سب سے پہلے تو عورت کی اور مرد کی نظر ٹکراتی ہے، اس کے بعد خطوہ، پھر قدم اٹھتے ہیں، اس کا ادھر اٹھا اس کا ادھر اٹھا، خطوہ کے بعد خطرہ، پھر دل میں خیالات گندے آئے، خطرہ کے بعد خطیہ، پھر گناہ ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا العینان تزنیان، کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زنا کیا مانا؟ فرمایا جب غیر عورت کو دیکھیں یا غیر عورت جو ہے وہ دیکھے تو گویا آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا تھا، ایک صحابی تھے، آپ نے فرمایا پردہ کرو، تو بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو صحابی ضریر البصر، عام اندھا ہے بیچارہ، وہ نابینا ہے حضور، وہ کیا دیکھے گا؟ فرمایا افعما بیان انتما، کیا تم بھی اندھیاں ہو؟ چلو وہ میرا صحابی تو اندھا ہے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو اس لیے معنی یہ ہے کہ اندھے صحابی سے بھی حضور نے کہا پردہ کرو۔ تو اس لیے باقی یہ کہنا یہاں کے علماء کا یہی فتویٰ ہے، باقی یہ کہنا جی یہ ہوسٹ سے نہیں کرتی ہیں، فلاں نہیں کرتی ہے، یہ کوئی شریعت کی دلیل ہے؟ یہاں کوئی عرب داڑھی منڈوائے تو داڑھی منڈوانا پھر سنت ہو گیا، یہاں کوئی عربی سگریٹ پیتا ہو تو سگریٹ پینا سنت ہو گیا، یہاں کوئی عربی جھوٹ بولتا ہو اور کسی کے پیسے کھا جاتا ہو تو وہ جائز ہو گئے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر یہ حضور کے غلام رہیں گے تو ہم ان کے غلام ہیں، اگر حضور کی سنت کو چھوڑیں گے تو سب سے زیادہ تو یہ پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویاں تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارے گھر میں محمد مصطفیٰ ہے، تمہارے گھر میں وحی آتا ہے، قرآن اترتا ہے، تم غلطی کرو گی تو ڈبل سزا دوں گا۔ اس لیے یہ دلیل نہ پکڑا کرو جی ان کے ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس ہیں،
ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے یا ان کی ایئرلائن کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے تو دعا کریں، نہ کہ اعتراض کریں۔ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد جب عمرے سے فارغ ہو گیا تو اپنی بیوی کے بال خود کاٹے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بیوی بھی صفا مروہ دوڑ چکی ہے، تم بھی دوڑ چکے ہو اور ایک دوسرے کے بال کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ عمرے کے لیے آئی، لیکن جب وہ میقات پہ پاکستان پہنچ آ رہی تھی تو ایام حیض سے اس نے وہاں سے احرام نہیں باندھا۔ مکے میں آنے کے بعد جب پاک ہو گئی تو جا کے عمرہ کیا۔ میرا بھائی عمرہ تو ہو گیا، دم پڑ گئی، کیونکہ عورت اگر حیض میں بھی ہو تو وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہے، وہ کچھ نماز نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، لبیک پڑھے آ جائے۔ تو اگر یہ مسئلہ آپ پہلے پوچھتے تو دم نہ دینی پڑتی، اب آپ دم ادا کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنی والدہ کے لیے حج کرے، عمرہ بالکل جائز ہے، عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی ہے کرو والدہ کے لیے۔ اگر ہمارے کچھ لوگ عمرے پہ آئے ہیں، ہم جدے سے ان کو ملنے کے لیے آئے تو طواف ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ ان کو ملنے کے لیے آئیں، مل کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ موقع دے کر لیں، کوئی ضروری نہیں جناب۔ شیطان نے توحید پہ عمل کیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی توحید ہو، تو خدا کا کہنا نہیں مانا۔ یار چھوڑو، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ تم پاگل ہونے کے قریب ہو، اپنا علاج کراؤ۔ میں نے غلط نہیں کہا نا، مجھے تمہارے ساتھ ضد ہے۔ تمہارے 2-3 دن سے میں سوالات پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں اللہ معاف کرے تمہارا دماغ جو ہے وہ ہل گیا ہے کسی جگہ، اس کا علاج کراؤ اور کسی عالم کی صحبت میں رہو کچھ دن۔ ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں گمراہ ہو کے مر جاؤ۔ جب شیطان کو موحد کہہ رہے ہو تو سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی بے وقوفی کی حد ہے؟ اگر ایک آدمی میرے گھر میں نوکری کرتا ہے تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ وہ تنخواہ میں نا زکوٰۃ دیتے رہنا، تنخواہ الگ دو، اور غریب ہے تو زکوٰۃ بھی دے دو۔ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ میں تنخواہ ہو کہ بھی تنخواہ ادا ہو جائے، تنخواہ نہیں ادا ہوگی۔ میرے پاس اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، میرا بھائی ہر پارٹ کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، ایک مہینہ مقرر کر دو، اس وقت جو حساب ہے زکوٰۃ دے دیا کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک پارٹ آپ نے آج منگایا، 1-2 مہینے پہلے منگایا، 3 مہینے پہلے منگایا، 4 مہینے پہلے منگایا، تو وہ مجموعی دیکھنا پڑتا ہے کہ سال کے بعد اس دکان میں ٹوٹل نفع آپ کے پاس کیا ہے۔ اور ٹوٹل مالیت کیا ہے، زکوٰۃ دے دیں۔ میں نے بنگلہ دیش سے جدہ مدینے کی نیت سے آیا، میقات سے احرام نہیں باندھا۔ اگر آپ بنگلہ دیش سے سیدھا جدہ اور جدہ سے مدینہ چلے گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں، لیکن مدینے سے مکہ احرام باندھ کے آنا تھا، پھر نہیں باندھا تو دم پڑے گا۔ کہتے جی کہ قرآن شریف میں آیت ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو اور حضور کے پاس آؤ وہ معافی مانگیں۔ یہ حضور کی زندگی مبارک کا واقعہ ہے، بات کا حکم نہیں ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہے کہ کچھ ایسی غلطی ہو گئی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا اگر میرے نبی کے پاس جاتے اور وہ آپ کے لیے معافی مانگتے تو میں بھی معاف کر دیتا۔ میرا بھائی دودھ پلانے کی کم مدت جو ہے حولین کاملین 2 سال، اور زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال 6 مہینے۔ باقی اس استثناء میں اگر عورت کا حمل ہو گیا کوئی بات نہیں ہے۔
اگر ایک بچہ نیند سے اٹھ جائے اور رونے لگے اور عورت نے ابھی غسل نہیں کیا تو بچے کو دودھ پلا سکتی، ہاں پلا سکتی ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ وہ کم از کم وضو کر لے اور پستانوں کو صاف کر لے۔ میں نے عمرہ کیا اور بال کاٹنے بھول گیا، اب پتہ نہیں کتنے دن بھول گیا، 1 دن بھول گیا، 2 دن بھول گیا، اگر 24 گھنٹے گزر گئے ہیں تو کپڑے اتار کے چادر باندھ کے بال کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے ہیں پھر کوئی دم نہیں، بال کٹواؤ۔ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے چاچے کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور کوئی گھر نہ ہو تو کیا کرے، ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں شوہر کے گھر میں وہ بیچاری نہیں رہ سکتی، تو جہاں اس کا محرم ہے، جہاں اس کی عزت محفوظ ہے وہ رہے۔ قرآن پاک کے حروف کی تعداد لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ایک معرض ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے، وہاں پہ 150 کے قریب گاڑیاں ہیں، ان کی قیمت لگا لیں، ہر گاڑی کا آپ کو پتا ہے کتنے کی ہے، ٹوٹل پیسوں پہ زکوٰۃ دیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی کہ ان کو مردانہ بیماری ہے، کہا تھا آدر۔ آدر کہتے ہیں کہ جس کے خوشیے بڑے ہو جائیں۔ نہیں، تم کو کوئی علاج کرنا ہے، وہ بس دماغ ہے کہ مفت کا مولوی ملا ہوا ہے، ان کو بیٹھ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ چلو یار کچھ مولوی کا امتحان ہو جائے گا، کچھ ہمیں نیا مسئلے کا پتہ لگ جائے گا، یا کبھی کوئی سوال اخبار میں آ گیا تو مسئلہ مولوی مکی بتائے گا، انعام یہ کھائے گا۔ عورتیں اگر زمین پہ کوہنیاں رکھیں وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے جتنا حجاب ہوگا اتنا ثواب ہوگا۔ جیسے عورتوں کے لیے مسجد کے بجائے گھر میں نماز افضل، برآمدے کے بجائے کمرے میں افضل، اسی طرح عورت کا بدن جتنا زمین کے قریب ہوگا پردہ زیادہ قائم رہے گا اور ثواب زیادہ ہوگا۔ ویسے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھے وہ بھی ہو جائے گی، آج کل مردوں کی طرح پینٹ پہنتی ہے تو باقی نماز کے مسئلے پوچھتے ہو یار۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب مسلمان عورتیں ہوتی تھیں، آج کل تو جناب موبائل کیمرے والے ہاتھ میں ہیں، نیچے جناب انہوں نے باقاعدہ جین کی پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور اوپر مولویوں کو پاگل بنانے کے لیے پردے کی چادر بھی ڈالی ہوئی ہے۔ چھوڑیں قصے کہانیاں، اجڑ گئی دنیا بس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج جو دین بچا گیا وہ شکر کرے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت میری امت پہ آئے گا، دین کو بچانے کے لیے آدمی پہاڑوں کی چوٹیوں میں جائیں گے اور غاروں میں رہیں گے، پھر شاید دین بچ جائے، یعنی لوگوں کے ساتھ رہیں گے نہیں، پھر بچیں گے۔ ہم 4 آدمی آئے ہیں، عمرہ کر لیا ہے، ہم دم دینا چاہتے ہیں، شاید کوئی غلطی ہو گئی، وہم میں نہ پڑو، کوئی ضروری نہیں دم دینا۔ آپ نے جتنے پیسے دم میں دینے ہیں نا وہ کسی مدرسے میں خیرات میں جمع کرا دینا، بلا وجہ دم نہیں ہوتی، کوئی غلطی ہو تو دم ہے۔ جو آدمی حرم کے حدود میں رہتا ہے، اہل و عیال اس کے یہاں نہیں ہیں، اس کو قربانی دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی۔ قربانی یہاں کرے یا اپنے ملک میں کرے۔ اگر ایک آدمی پر حج کی بکری واجب تھی، اس نے حج سے پہلے 3 روزے نہیں رکھے تو اب روزے والا مسئلہ ختم ہو گیا، اب جب اللہ پیسے دے تو بکری ادا کرے۔ جو آدمی رمضان کے بعد عمرہ کریں، اگر عمرہ میقات کا ہو تو حج تمتع ہوگا، حج کرے گا تو بکری دینی ہوگی۔ قرضہ ہے روزے رکھ لو، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 3 روزے حج سے پہلے رکھ لو، 5 6 7 اور 7 روزے بعد میں رکھ لینا، کوئی مشکل نہیں۔ ایک آدمی بزنس کے لیے مکہ آتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بزنس ہے کچھ ہے، احرام کے بغیر آئے گا تو دم پڑے گا، باقی ائمہ فرماتے ہیں عمرے کی نیت نہ ہو تو دم نہیں ہوگا۔ لیکن تمام ائمہ کے نزدیک عمرہ افضل ہے،
عمرہ کرنا جو ہے وہ تمام ائمہ کے نزدیک افضل ہے۔ جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد فوراً پڑھے۔ میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ نیت تھی کہ پاکستان جاؤں گا تو منڈا دوں گا، ماشاءاللہ بڑی اچھی نیت ہے۔ جب پاکستان ہی نہ جاؤ کیا فائدہ، جب وہاں جا کے داڑھی ہی منڈانی ہے، اور تو کوئی کام ہے نہیں، یہ داڑھی منڈانی ہے۔ اور اگر ویسے منہ کالا کرنا ہے تو یہاں بھی آسان ہے، مشکل نہیں، بلیڈ سستے ہیں، لیکن پتہ قیامت میں لگے گا کہ داڑھی منڈانے کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ سنت صرف میرے مدنی کی نہیں، 1,24,000 نبی کی سنت۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اگر ایک آدمی کو رمضان شریف میں روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، اٹھ کے غسل کرے، بس، کوئی بھی روزہ نہیں خراب ہوتا۔ احتلام اس کے بس میں تھوڑا ہے۔ میں جب سو جاتا ہوں تو نیند میں باتیں کرتا ہوں، تو علاج کرائیں کسی طبیب کے پاس جا کے، یا کوئی پیر فقیر ڈھونڈو، نہ میں اپنا علاج کر سکتا ہوں نہ پیر فقیر۔ زمزم پیو، بس اللہ شفا دے گا۔ اگر آدمی اپنے والدین کے لیے عمرہ کرے، بابا عمرہ کرو، قرآن پڑھو، جو کرو گے ان کو ثواب ملے گا۔ آدمی اپنے چچی کے ساتھ عمرے کا سفر کرے، محرم کا معنی ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو۔ حرم شریف میں ایک وقت میں کتنے لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں کوئی کنٹریکٹر تھا یا آرکیٹیکٹ تھا یا انجینئر لگا ہوا تھا، مجھے کیا بتایا؟ آج پیمائش کرو شام کو، بس۔ اگر آدمی بال مشین سے کٹوائے وہ بھی قصر ہے، حلق نہیں، حلق کہتے ہیں اس طرح پھروائے۔ نماز جنازہ جب مشترک ہو، بڑے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بچی بھی ہو، تو میرا بھائی وہ دعا بھی مشترک ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کو ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غلط طریقے سے جمع کیا، وہ ملعون ہے، توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچے اور کبھی تصور بھی نہ کرے۔ یہ قوم لوط کا فعل جو ہے بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے مسجد شجرہ احرام باندھا، بیمار تھا، مکہ مکرمہ بیماری شدید ہو گیا، ہنستا، میرا بھائی اس کا احرام کھل گیا، جب اللہ صحت دے تو بعد میں عمرہ قضا کرا دینا اور ایک بکری دم بھی دے دینا۔ میری بیوی نے ایک دفعہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کے والدین کے سامنے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا۔ حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی راستہ ہی نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم عربی میں مسئلہ لکھ کر دارالافتاء میں رجوع کریں، شاید اللہ کرے تیری زندگی کا کوئی حل نکل آئے۔ ایسی بیوی کو کیا کرو گے جو مارتی ہے؟ دفع کرو، جان خدا نے چھڑائی ہے تو ماری ہے، ٹھیک ہے۔ آج اچھے مرد ہو کے بھی یاد اٹھاتی ہے، ہاں یتیم جو ہو گئے مرد۔ دیکھا نہیں، میں یہ مذاق نہیں کرتا۔ آج عشاء کے بعد آپ جا کے کھڑے ہو جائیں دروازے کے باہر حرم میں، ایسے گزریں گے نا تو عورت ایسے سینہ نکال کے اور خامن پیچھے جوتی دے کے، جیسے یتیم بچے جاتے ہیں نا باپ کے، آپ دیکھ لیجیے، آج جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے محمد مدنی کا دین چھوڑا، اللہ نے عورتوں کے آگے ہمیں ذلیل کر دیا۔ دوبارہ عمرے پہ آنا چاہتا ہوں، پہلے میں لاہور سے جدہ آؤں گا، پھر مدینہ منورہ، پھر مکہ مکرمہ، آپ مدینے سے احرام باندھیں۔ عمرہ نفلی عبادت ہے، کر کے جس کے لیے دعا کرو گے اللہ ثواب دیں گے۔ ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا، ہاں میرا بھائی، بال ہوں یا نہ ہوں، اس طرح ہر حال میں پھروانا ہوگا۔ اگر دم پڑ جائے تو دینی مکے میں ہے، نہ دے سکو جب اللہ پیسے دے بھجوا کے کر دینا۔
جنازے میں جب امام پیچھے ہو لوگ آگے کھڑے ہو جائیں، جو آگے کھڑے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حجر اسود کے وقت لوگ دھکے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی کی پتہ نہیں کیا ہے، انڈیا میں کمپنی ہے، مجھے کیا پتا کیا کمپنی ہے۔ بعض لوگ تبلیغ والوں کو غلط بتاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میرے انڈیا میں پیسے ہیں، 5 سال کے بعد مجھے سود ملے گا، وہ لے لیں اور غریبوں کو دے دیں، مسجد میں نہ لگانا، غریبوں کو دے دو یا مسجد کے حمام لیٹرین گندے کام جو ہیں وہ کر دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو بعض ائمہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے، ویسے کوشش کرو کہ نہ لگائیں۔ میں بہت پریشان ہوں، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی والدہ سے برا کر رہا ہوں۔ یہ برا خواب نہیں ہے بیوقوف، مانا یہ ہے کہ تم والدہ کے لیے کوئی نیک کام کرو گے، اس کو فائدہ پہنچاؤ گے، یہ کوئی برا خواب نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کس پاگل نے کہہ دیا برا خواب ہے۔ بی بی زبیدہ نے خواب دیکھا تھا کہ تمام جانور بندے سب میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے امام ابو یوسف سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا بی بی تمہارا بڑا مبارک خواب ہے، کیونکہ جمع کرنا جو ہے مانا ہے فائدہ اٹھانا، تو اللہ تم سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو پھر بی بی زبیدہ نے یہ نہر بنائی جو عین زبیدہ کے نام سے سارے مکے کو پانی دیتی ہے۔ ایک بی بی نے 2 طواف کے چکر لگائے، 4 صفا کے غائب ہو گئی، اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کو باقاعدہ جلدی سے دوسرا عمرہ کراؤ ورنہ دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرانا پڑے گا، تاخیر نہ کرو، 2 چکروں سے طواف نہیں ہوتا۔ میرے والد بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحم کرے، اللہ ہمیں بھی اور گھر والوں کو بھی شفا دے۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو، میں تمہارے لیے اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ عورت کو اگر ایام حیض ہوں تو طواف الوداع معاف ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کریں۔ ہاتھ باندھنا سینے پہ بھی ثابت ہے، ناف پہ بھی ثابت ہے اور ناف سے نیچے بھی ثابت ہے، یہ سب حدیثوں میں ہے۔ جو نماز پڑھنے خدا کے لیے ان سے نہ لڑو، جو نہیں پڑھتا اس کو لے آؤ اندر، جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية